اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب اس وقت جس دورانیے سے گزر رہے ہیں، اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ مشکل ہے، اس لیے کیونکہ جس نے جیسی اینک اپنی آنکھ پہ لگائی ہے وہ ویسے ہی حالات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے دیکھنے کا جو زاویہ ہے وہ خوبصورت چیز کو بھی بدمزہ بنا دیتی ہے، اور کبھی کبھی انسان مشکلات کے اندر بھی مارا آیت اللہ جمیلہ کہتا ہے۔ تو ہم اس کو اللہ کی طرف سے آنے والا ایک ایسا سوال کنسیڈر کریں گے کہ جس پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں، کہ اس میں ہماری یہ آزمائش ہے کہ ہم آزمائشات کے سامنے اپنے آپ کو کس طرح سے رکھتے ہیں، ایک مضبوط انداز میں چیزوں کو دیکھنے والا، جیسے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں، یا پھر ان آزمائشوں کے سامنے مختلف تجربات کرنے والا۔ تھکنے اور ہارنے والے ہم ہو نہیں سکتے، کیونکہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر کوئی بڑا عذاب نازل نہیں کیا۔ اللہ نے کبھی بھی ہمارے پاس قدرت کو، ہمارے اختیار کو آزاد رکھا ہے۔ اس کے مطابق ہم اپنے لیے کوئی بھی تدبیر اپنا سکتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس علاج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک لمیٹڈ سرکل میں اور ایک لمیٹڈ ایریا کے اندر باؤنڈ کر لیں، یعنی ہم لوگ خود کو ایک ایسے کوارنٹین میں، ایک ایسی گوشہ نشینی میں رکھیں جہاں پر ہمارا انٹریکشن بہت ساری چیزوں سے نہ ہو۔ اور اگر میں اس کو حدیث کی روشنی میں بیان کرنا چاہوں تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے دنیا کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے دنیا سے گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور اگر ہم اس گوشہ نشینی کو، اس کوارنٹین پیریڈ کو اس طرح سے لیں کہ اہل بیت نے انسان کی تنہائی کو، اس کے سوشل چیزوں سے دور رہنے کو، معاشرتی فعالیت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کو کس زاویے میں لیا ہے، تو پہلی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرو، کیونکہ تنہائی اللہ کے نفع بخش خزانوں میں سے ایک ہے۔ اور پھر اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گوشہ نشینی اختیار کرنا، تنہا رہنا، یہ عبادت ہے۔ کیونکہ گوشہ نشینی کے اندر جو محور و مرکز ہے وہ اللہ اور تمہاری ذات ہے، یعنی اللہ اور ہمارے درمیان کوئی دوسرا وجود، کوئی دوسرا محرک ایسا نہیں آ سکتا جو ہمیں اللہ سے دور کر سکے۔ اسی لیے فرمایا کہ تنہائی عبادت گزاروں کا آرام اور ان کی آسائش ہے، وہ اس کے اندر اپنے لیے ریلیف محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ آئسولیٹڈ پیریڈ جو ہم گزار رہے ہیں، امیر المومنین غیر الحکم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہوشیار ترین لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار ترین لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ تنہائی اختیار کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے لیے اپنا پیریڈ رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی ذات سے جوڑے ہوئے رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو معاشرے کے اندر، افراد کے اندر نہیں دیکھتے، بلکہ ان کا اپنا بھی اپنے لیے ایک وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا جو آپ کا کوارنٹین پیریڈ ہے، یہ آپ کا وقت ہے، یا آپ کا اپنا وقت ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ آپ کو اللہ سے نزدیک کرنے کے لیے اور مخلوقات سے دور کر کے آپ خود کو ڈسکور کرنے کا ایک انمول موقع ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تنہائی جو ہے وہ سلامتی کے لیے ہے۔ اپنی تنہائیوں کے اندر اپنے لیے الجھنے نہیں، بلکہ سلامتی، خیر تلاش کریں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تنہائی کے اندر اگر کوئی قابو پا جاتا ہے، اگر کوئی صبر کر جاتا ہے، تو یہ اس کے عقل کے اسٹرانگ ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے وہ دنیا سے دوری اختیار کرتا ہے، اور جو اللہ کو اپنانے کے لیے دنیا سے دوری اختیار کر لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد اتنی خوبصورت حدیث میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام انسان کی تنہائی کا نتیجہ بتاتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو معاشرتی چیزوں سے دور کرتا ہے اور اکیلا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر دے، دنیا سے دوری اختیار کر لے، اپنی تنہائی میں اللہ کو تلاش کرنا شروع کر دے، اللہ کو تلاش کرنا شروع کر دے، تو اس کی اس تنہائی میں اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے. پہلی بات فرمایا. اور جو اس کی گوشہ نشینی میں جو اس کا اپنا ٹائم ہے، اللہ اس کی ہم نشینی اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کا ساتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا یار تنہائی بن جاتا ہے. پھر فرمایا اور وہ تنہائی اس کو ہر غیر سے بے نیاز کر دیتی ہے، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہتا، اس کو اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا آ جاتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے یہ جو وقت ہے، یہ تنہائی ہے، یہ جو کوارنٹین پیریڈ ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ اس سے پہلے جی کسی امت پہ تو آزمائش ہی نہیں آئی، یہ تو بالکل ہی ایک نئی چیز ہے، ہم اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں. ہمارے پاس اگر پہلے کوئی ایگزامپل موجود ہوتی تو شاید ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے. اب ہم اس کو کیسے دیکھیں؟ اللہ نے کسی اور کو یہ اپرچونٹی بھی تو نہیں دی نا. آپ یہ بھی تو دیکھیں، ہمیں اس کوارنٹین پیریڈ کے اندر ماہ شعبان، ماہ رجب اور رحمتوں کا مہینہ ماہ رمضان دیا گیا. ان رحمتوں کے مہینے میں ہم نے بہت ساری عبادات کی. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو ڈسکور کریں، اپنے اوپر توجہ دیں، اپنے بارے میں جانیں، اپنی پریورٹیز کو درست کریں. ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی ذات میں کس جگہ کہاں کوئی کمی چھوڑ دی، ہم نے اپنے وجود کو کہاں کھوکھلا چھوڑ دیا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری روح اور ہماری ذات کو سیراب کرنے کے لیے کم تھی، اور وہ ویکیومز اب کس طرح سے پر کیے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پوری تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، اگر ہم پزل کے ٹکڑے الگ الگ دیکھیں نا تو کبھی بھی ہم لوگ یہ اچھے کنکلوژن تک نہیں پہنچ سکتے. اگر ہم اس پزل کے ٹکڑوں کو جمع کریں اور دیکھیں کہ پوری تصویر کیسی ہے، کیا ہمارے اوپر صرف وبا آئی ہے؟ نہیں، ہم نے ماہ شعبان، ماہ رجب اور ماہ رمضان جیسے مہینے گزارے ہیں. ہم اس سفر کو اگنور نہیں کر سکتے. تو اللہ نے بلیسنگز رکھی ہیں، ہم اس سفر کو اگنور نہیں کر سکتے. اور جب اللہ نے رحمت للعالمین کی ذات سے امت رحمت للعالمین کو ایک ایسے وقت سے گزارا ہے، تو میں اس کو یوں کہوں گی کہ یہ ہمارے اعمال، ہماری عبادات، ہماری دعائیں، ہماری مناجات کو اور گہرا کرنے کے لیے ہے. اور ہم اللہ سے اور زیادہ قریب کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنی عبادتوں کے اندر اور کتنی زیادہ پیورٹی، اخلاص، سنسیریٹی لا سکتے ہیں، اور ہم کتنا بے فکر ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو سکتے ہیں. یہ موقع اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں ملا. یہ مجھے اور آپ کو ملا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی گوشہ نشینی کو، اپنی دنیا سے آزادی کو، اپنی فکروں سے آزادی کو، اپنے اولاد کے وقت کو، اپنے خاندان کے وقت کو، اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے ہر چیز کو صحیح پاتھ پر لے کر جائیں. اور جب ہم یہ کرنا شروع کریں گے، اب یقین کیجئے کہ آپ کو اپنی ذات کے اندر ایک اتنا پازیٹیو چینج نظر آنے لگے گا کہ آپ خود کو ڈسکور کریں گے. انسان نے جس چیز کو سب سے زیادہ اگنور کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کے اوپر تحقیق کی ہے، ہر چیز کو ڈسکور کیا ہے، ہر چیز کو جاننے کی کوشش کی ہے سوائے اپنی ذات کے. ہمیشہ ہم نے دوسروں کو اسٹڈی کیا ہے، ہم نے دوسری چیزوں کو دیکھا ہے سوائے اپنی ذات کے. وہ چیزیں ہم سے ریلیٹڈ ضرور ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ٹائم ہے یہ ہم اپنی ذات کو دیکھیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی معرفت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس، اپنی ذات، اپنے وجود سے آشنا ہو جائے. تو یہ ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم افضل ترین معرفت کی جانب آ سکتے ہیں. یہ ایک وبا نہیں ہے، یہ ایک اپرچونٹی ہے.
اور یہ ماہ شعبان سے آئی ہے، تو یہ یقینی طور پر اس میں ہمارے لیے فضیلتیں ہیں۔ جتنا ہم اس کو ڈگ آؤٹ کریں گے اتنا زیادہ ہم گہرائی میں اور اتنا ہی زیادہ ہم اس کی حقیقت تک پہنچ سکیں گے۔ اس کو آزمائش سے زیادہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنائیں، اور پھر جب ہم یہ کریں گے تو دیکھیں کس طرح معاشرہ جو ہے اس کی سوچ چینج ہوتی ہے۔ میری دعا ہے، سب کے لیے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم دنیا میں جہاں جہاں لوگ رہ رہے ہیں ان سب کو اس کے اندر سے خیر سمیٹ